العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 99 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ 2 درس میں آپ کے سامنے خفی کی تعریف اور اس کی 2 مثالیں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی. آج کے درس میں صاحب کتاب خفی کی تیسری مثال پیش کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِي مَا يُتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ. یہاں سے صاحب کتاب خفی کی تیسری مثال پیش کر رہے ہیں. کسی آدمی نے قسم کھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، تو یہ قسم ان پھلوں کے نہ کھانے میں ظاہر ہے جن کو لطف اور لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، مثلا خربوزہ، تربوزہ، کیوی وغیرہ. لیکن یہ قسم عنب، انگور اور رمان، انار کے حق میں خفی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا معنی معلوم نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان میں تفقہ کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں. تو ہم نے فاکہہ کے معنی کو تلاش کیا. تو عزیز طلبہ، ہمیں فاکہہ کا معنی معلوم ہوا کہ فاکہہ اس پھل کو کہا جاتا ہے جس کو لطف اور لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہو، غذائیت کے طور پر نہ کھایا جاتا ہو. جب فاکہہ کا معنی معلوم ہو گیا تو اب عنب، انگور اور رمان، انار کے حق میں خفا دور ہو گیا، کیونکہ ان دونوں میں غذائیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اگر کسی کو کئی دن تک کھانا نہ ملے تو وہ انگور اور انار پر گزارا کر سکتا ہے، اور اس سے اس کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بدن کی نشو و نما کے لیے بھی یہ دونوں پھل کافی ہے. جس طرح دودھ پر گزارا ہو سکتا ہے اور یہ بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ تفصیل اس وقت ہوگی جب قسم کھانے والے نے فاکہہ سے لذت کے طور پر کھائے جانے والے پھلوں کی نیت کی ہو یا کوئی نیت نہ کی ہو. اور اگر اس نے ہر قسم کے پھلوں کو نہ کھانے کی نیت کی ہو تو پھر انگور اور انار کے کھانے سے بھی خانص ہو جائے گا، کیونکہ انگور اور انار بھی من جملہ فاکہہ میں سے ہے. دیکھیے ترجمہ، وَلَوْ حَلَفَ، اگر کسی نے قسم کھائی، لا یأکل فاکہۃً، وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، وہ میوہ نہیں کھائے گا. کان ظاہراً، یہ قسم ظاہر ہے، فی ما، ان پھلوں میں، یتفقہ بہ، جن کو صرف لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے. اگر کسی نے قسم کھائی لا یأکل فاکہۃً، وہ میوہ نہیں کھائے گا، کان ظاہراً، یہ قسم ان پھلوں میں ظاہر ہے جن کو صرف لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے. خفیًّا فی حق العنب والرمان، انگور اور انار کے حق میں خفی ہے. وحکم الخفی، اور خفی کا حکم، وجوب الطلب، اس کی طلب اور جستجو کا ضروری ہونا ہے. حتی یزول عنہ الخفا، یہاں تک کہ اس سے خفا دور ہو جائے. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے
صاحب کتاب نے خفی کی تیسری مثال یہ پیش کی کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا، یعنی وہ چیز جو بطور لذت اور خوش طبعی کے لیے کھائی جاتی ہے، جیسے خربوزہ اور تربوزہ وغیرہ، تو لفظ فاکہہ ان میوجات کے معنی میں تو ظاہر ہے، جو صرف بطور تفریح و لذت اور خوش طبعی کے لیے کھائے جاتے ہیں، کہ ان کے کھانے سے حانث ہو جائے گا، مگر انگور اور انار کے سلسلے میں خفی ہے کہ انگور اور انار کے کھانے سے حانث ہوگا یا نہیں، اور خفی ہونے کی وجہ ایک عارض ہے کہ عرف عام میں انہیں فاکہہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان کے اندر فاکہۃن کے معنی کمی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ انگور اور انار میں غذائیت بھی ہے، اور اس سے بدن کا قوام بھی وابستہ ہے، جبکہ تفقہ اور تنعم غذا سے مافوق چیز کو کہتے ہیں، اور غذا میں تو سب انسان برابر ہے، سبھی غذا کھاتے ہیں، یعنی وہ چیز جس سے زندگی باقی رہے، جبکہ فاکہہ میں سب برابر نہیں، چنانچہ انگور کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، نیز صرف انگور کھا کر زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انار میں بھی قوام بدن ہے کہ اس کو دواءً بھی کھایا جاتا ہے، اور جو ایسا ہو اس کو تفقہ والے پھلوں پر اطلاق اس کو تفقہ اور تنعم نہیں کہا جاتا۔ گویا انگور اور انار فاکہہ کے فرد نہیں ہے، بلکہ طعام کے فرد بن گئے، جبکہ فاکہہ کا لفظ صرف تفقہ والے پھلوں پر اطلاق کے لیے محدود ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ قسم کے نتیجے میں حالف، قسم کھانے والا، انگور اور انار کھانے سے حانث نہیں ہوگا، اور اگر قسم کھاتے وقت انگور کے نہ کھانے کی نیت تھی تو اب انگور کے کھانے سے متفق علیہ حانث ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ لفظ فاکہہ انگور اور انار کے حق میں اس لیے خفی ہے کہ انگور اور انار میں معنی فاکہہ کی زیادتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں عمدگی اور لذت زیادہ ہے، لہذا قسم کھانے والا انار اور انگور کے کھانے سے حانث ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ دیکھیے، امام صاحب کے نزدیک انگور اور انار میں فاکہہ کے معنی کمی کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور صاحبین کے نزدیک زیادتی کے ساتھ۔ تو ممکن ہے امام صاحب کے زمانے میں انگور اور انار فاکہہ میں شمار نہ ہوتے ہو، اور صاحبین کے زمانے میں یہ چیزیں عرف کے بدلنے سے فاکہہ میں شمار ہوتی ہو، جیسا کہ آج کل انگور اور انار کو بطور تلذذ اور خوش طبعی کے کھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفا، اس عبارت سے صاحب کتاب خفی کا حکم بیان کر رہے ہیں، جبکہ خفی کا حکم ہم پہلے بیان کر چکے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.